خلیج عمان کے پانیوں میں ایک دفعہ پھر امریکہ اور ایران تنازع سامنے آ گیا۔ خلیج کے ان پانیوں پر کس کی حکمرانی ہوگی، امریکہ یا ایران؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ تازہ ترین ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ خلیج عمان کے پانیوں میں ایک امریکی بحری جہاز اور ایک ایرانی ہیلی کاپٹر آمنے سامنے آئے اور ایک جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی، اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ جھڑپ ہونی ہے، یہ ایک جنگ کو جنم دینے والی ہے۔ یہ خلیج جو ہے، خلیج عمان، آپ کو پتہ ہے دنیا کا 40% آئل جو ہے اسی خلیج عمان سے گزرتا ہے۔ اس کے ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور ایران اس پانیوں پر جو ہے مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ایران کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے چند سو ناٹیکل مائل کے اوپر جو ہے دنیا کا آپ سمجھے کہ آئل جو ہے گزرتا ہے، اور اگر یہ آئل بند ہوتا ہے تو پاکستان سمیت، پاکستان، یورپ اور رشیا، بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شاید تیل سے، رشیا تو نہیں ہے لیکن یورپ اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ تیل سے محروم ہو جائیں گے، اور وہاں پر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں پر چلی جائیں گی۔ ایران نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ کل ایس ایس جو ہے ان کا جرالڈ، امریکن بحری جہاز، وہ خلیج عمان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو تھرڈ ریجن کا جو نیول ان کا سٹاف ہے انہوں نے نابود سے ایک ہیلی کاپٹر اڑایا اور تنبیہ جاری کی۔ دیکھیں، امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح وہ دنیا کی تمام اکانومی پہ قابض ہے یا اکانومی پہ قابض ہونا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خالیہ وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، اس کو اگر امریکہ کے ساتھ، تو وہ تیل پر بھی تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ تیل پر تسلط قائم کرنے کے لیے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کا دورہ کیا، سعودی عرب، قطر، بحرین، سب کے، کویت گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے بہت ساری نمائشات کی اور بہت سارے ڈالرز کی سامان جو بیچے بھی ہیں۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے اب بچا جو اس کی راہ میں حائل ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ حائل ہے، نہیں تو آپ کے تمام تیل پر اسرائیلی، یہودی یا امریکن جو تھے وہ قابض ہو جاتے۔ تو یہی ایک کوشش ہے کہ خلیج عمان پر کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول حاصل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے ایران اسرائیل وار میں بھی جس بندرگاہ کو سب سے پہلے ہٹ کیا گیا تھا وہ بندر عباس تھی، اور بندر عباس بھی اسی خلیج عمان پر واقع ہے، اور یہاں اس کو تباہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایران اپنا تیل جو ہے باہر بیرونی دنیا میں نہ بیچ سکے، دوسرا جو یہاں سے گزرگاہ ہے، جو بہت سارے ممالک کی تیل کی گزرگاہیں ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ ایران اس وقت امریکی اور اسرائیلی عزائم کے سامنے ایک دیوار چین ہے، اور میں نے جان بوجھ کر دیوار چین کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کے پیچھے چین ہے، اور ایران چین سے تیل کے بدلے اسلحہ خریدا۔ بالکل۔ ایران کا تیل الحمدللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور لمبے عرصے تک وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ ایران آہستہ آہستہ ایک بڑی فوجی قوت بنتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا شدت سے احساس ہے، کیونکہ ایران سے گزر کر تیل دنیا میں جانا ہے، تو ایران کو تو اپنا تیل نہ بیچ کر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جہازوں کو گزرنے کی جو اجازت ہے وہ ایران سے مشروط ہے، اور ایران اس میں سے اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے امریکہ کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایس ایس جرالڈ کا خلیج عمان کی طرف بڑھنا جو تھا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ایک جنگی بحری جہاز جو ہے وہ بھٹک کر کسی اور سمندر کی طرف نکل جائے۔ دنیا کے جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، سیٹلائٹس کنٹرول ان کے پاس سسٹم ہے۔ امریکہ میں بیٹھے لوگ اس کی موومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا سمندر جو ہے اب اس پر تمام ممالک جو ہیں، جس طرح پاکستان کا جو سمیرہ عرب ہے، پاکستان کو ایک ایک انچ کا پتہ ہے کہ کون سا ماہی گیر کہاں سے کتنی مچھلی نکالنے والا ہے۔ بالکل، ہم پکڑتے ہیں نا جی بھارتی ماہی گیر جب بھی آتے ہیں۔ یہی حال ہے کہ دنیا کے تمام سمندروں کا ایک ایک انچ دنیا کے سیٹلائٹس پر موجود ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کی اسکرینز پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایس ایس جرالڈ جو ہے وہ خلیج عمان کی طرف صرف ایک غلط فہمی یا غلط راستہ بھٹکنے کی وجہ سے جا رہا تھا؟ یہ ایک ایسی موو تھی جس کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ ایک ایس ایس جرالڈ کو کہہ رہے ہیں
ایٹمی جہازوں سے لیس بحری جہاز بھی جو ہیں، ہوائی جہازوں اور میزائل سے لیس بحری جہاز بھی خلیج عمان میں پہنچنے تھے۔ خلیج عمان میں پہنچ کر تیل کے بحری راستوں کو اپنے کنٹرول میں کرتے، اور پھر ہم شاید سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے یہاں جو 1 لیٹر پٹرول ہے اس کی قیمت امریکن نکال رہے ہوتے، بالکل ہم نہ نکالتے، اور دنیا کا پورا آئل پر قبضہ جو ہے امریکہ کا ہو جاتا ہے، جس سے نقصان چین کو بھی ہے، باقی ممالک کو بھی ہے، یورپین ممالک کو بھی ہے، ہمارے ملک یعنی کو اس بھی ہے۔ کو ہم بڑے سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے تیل پر امریکہ کی حکمرانی ناکام بنا دی۔ اجارہ داری کا خواہش جو ہے اس کو ناکام بنا دیا، اور یہ تیل پر اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بلا شرکت غیر کسی اور کی عدم وجود کے باوجود کویت، بحرین، آپ ممالک کے نام، سعودی عربی میں، اور کیونکہ اس کی بھی ساری پیداوار تیل کی ہے، تو تیل کے اوپر اس کی اجارہ داری ہوتی، جس ملک کا وہ چاہتا جہاز گزرنے دیتا، جس ملک کا چاہتا جہاز روک لیتا، تمام ملک اس کے محتاج ہوتے، اس کی اجازت کے محتاج ہوتے۔ میں نے آپ کو کہا آپ اپنی گاڑی میں، میں اپنی موٹر سائیکل میں جو 1 لیٹر پٹرول بھی ڈلواتے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اجازت سے مشروط ہوتے۔ تو یہ بات ایران نے سمجھ لی ہے کہ اس نے اس خلیج کی طرف کسی کو آنے نہیں دینا ہے۔ اگر اس نے امریکہ کا راستہ روکا ہے، تنبیہ جاری کی ہے، چاہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی ہے، اس کی اڑان بڑی ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اس نے امریکہ کو تنبیہ کی اور امریکہ کے جہاز کو راستہ بدلنا پڑا، اس بدماش کو راستہ بدلنا پڑا جو سمجھتا یہ ہے کہ شاید پوری دنیا پر اس کا تسلط ہو سکتا ہے۔ ایران نے بڑی موو یہ کی ہے کہ 25 سالہ معاہدہ کیا ہے چین کے ساتھ، اور اس میں کون کون سا اسلحہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور کون سا اسلحہ اس نے حاصل کر لیا ہے، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اور چین اس میں 25 سالہ معاہدے کے اندر ایران کی کس کس مد میں مدد کرے گا، اور ایران چین کو کیا کیا سہولیات فراہم کرے گا، یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ لیکن ایران کے ہیلی کاپٹر نے، ایران کے دفاعی حکام نے بر وقت فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایس ایس جرالڈ کو گزرنے دیا جاتا تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ دنیا کے 40% تیل پر کس طرح امریکہ قابض ہوا۔ پہلے بھی وہ تقریباً 20% تیل کا جو ہے وہ مالک ہے، 40 یہ 60% تیل اگر اس کے پاس ہوتا تو دنیا کے گاڑی کا پہیہ اس کی مرضی سے چلنا تھا، جس کا ایران نے صرف ایک ہیلی کاپٹر اڑا کر، ایک تنبیہ جاری کر اس کا راستہ بدلوا کر بتا دیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا بدماش ہو، اگر اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو اس کو راستہ بدلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ انور بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح ایران نے امریکہ کو تنبیہ جاری کی اور اس کے جنگی بحری جہاز کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔